بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں تیمم کے بارے میں کچھ مسائل بیان کرنا مقصود ہیں۔ تیمم اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو۔ پانی پر قادر نہ ہونے کی کتنی صورتیں ہیں وہ آج بیان کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایسی بیماری جس میں وضو یا غسل کرنے کی وجہ سے اس کے بیماری کے بڑھ جانے یا دیر سے ختم ہونے کا اندیشہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کے نہ ملنے کا اسے یقین ہو، اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا کبھی اندیشہ ہو۔ چوتھی صورت دشمن کا خوف، یعنی جس طرف پانی ہے اس طرف اسے دشمن کا خوف ہے کہ اگر دیکھ لیا تو وہ مار ڈالے گا یا مال چھین لے گا یا اس کی جان و مال کو نقصان پہنچائے گا، یا کوئی درندہ ہے، سانپ ہے، ڈس لے گا، تو اس طرح کا کوئی خوف ہو تو اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ جنگل میں پانی تو ہے لیکن ڈول یا رسی نہیں ہے جس سے وہ پانی نکالے، اس صورت میں بھی تیمم درست ہوگا۔ پیاس کا خوف ہے، یعنی اس کے پاس پانی ہے لیکن اگر وہ وضو یا غسل کے لیے استعمال کرے گا تو وہ پینے کے لیے نہیں بچے گا، یا اس کے پاس پیاسے جانور ہیں تو اگر وہ وضو یا غسل کر لے گا تو جانور کے لیے نہیں بچے گا، تو اس صورت میں وہ تیمم کرے۔ ساتویں صورت یہ ہے کہ پانی مول ملتا ہے، یعنی کہ قیمتاً ملتا ہے اور ہے بھی بہت مہنگا اور اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، قوت خرید نہیں ہے کہ وہ خرید سکے، تو پھر تیمم کرے۔ آٹھویں صورت یہ ہے کہ یہ گمان ہے کہ پانی تلاش کرنے میں اس کا جو قافلہ ہے جس کے ساتھ وہ آ رہا ہے دور چلا جائے گا اور وہ تنہا رہ جائے گا، یا ریل گاڑی ہے وہ چلی جائے گی، تو پھر وضو کو چھوڑے اور تیمم کر کے وہ نماز ادا کرے۔ یہ گمان کہ وضو یا غسل کرنے میں عید کی نماز رہ جائے گی، کہ عید کی نماز چونکہ سال کے بعد آتی ہے اور اس کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے، نماز پنجگانہ تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن عید کی نماز کی قضا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تنہا بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، تو اگر جماعت کے چلے جانے کا خدشہ ہے تو پھر وہ وضو اور یا غسل کو چھوڑ دے، تیمم کر لے۔ ولی کے علاوہ کسی اور کو یہ خوف ہو کہ نماز جنازہ رہ جائے گی، یعنی یہ کہ چاروں تکبیریں اس کی رہ جائیں گی، تو پھر وہ وضو کو چھوڑے اور تیمم کر کے جنازہ میں شامل ہو جائے۔ لیکن ولی اس طرح نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو دوسری دفعہ جنازہ پڑھنے کا اختیار ہوتا ہے۔ تو یہ 10 صورتیں ہیں جو فقہاء کرام نے لکھی ہیں کہ ان صورتوں میں اگر کوئی صورت پائی جائے گی تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ وضو یا غسل کی جگہ تیمم کر لے۔ وضو ہو یا غسل ہو، تیمم ایک ہی ہوتا ہے، صرف نیت میں یہ شامل کرنا ضروری ہے کہ وہ غسل کی جگہ تیمم کر رہا ہے یا وضو کی جگہ تیمم کر رہا ہے۔ تو یہ شریعت مطہرہ کے چند مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور صحیح ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔